رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھیں، بجلی کڑکتی تھی اور ہوائیں خوفناک سرسراہٹ کر رہی تھیں۔ اس اندھیری سلطنت پر حکومت کرتا تھا جلال الدین خون ریز، ایک ایسا بادشاہ جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے لیے انسان صرف گوشت کے ٹکڑے تھے۔ غریب کسان کی بددعا۔ شہر کے کنارے ایک غریب کسان اپنے چھوٹے سے گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ روٹی کے چند ٹکڑوں پر زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن جب وہ کھیت میں ہل چلا رہا تھا، جلال الدین اپنے گھوڑے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور کی آگ تھی۔ بادشاہ غصے میں: یہ زمین اب میری ہے گدھوں، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ زمین کے نیچے دفن کر دوں گا۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا: جہاں پناہ، یہ زمین ہماری نسلوں سے ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سن کر جلال نے قہقہا لگایا: جہاں جانا ہے وہاں موت کے بعد جانا۔ سپاہیوں، ان سب کو پکڑ لو۔ سپاہیوں نے کسان کو مارا، بیوی کو بالوں سے گھسیٹ کر زمین پر پھینک دیا اور بچوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ کسان چیختا رہا، خون اگلتا رہا، لیکن کسی نے نہ سنی۔ مرنے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا: اے اللہ، اس ظالم کو ایسی موت دینا کہ دنیا کانپ اٹھے۔ ظلم کی رات اور نحوست کا آغاز۔ اس رات محل میں جشن برپا تھا۔ قیدیوں کو میدان میں لا کر ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ ان کی چیخوں پر بادشاہ قہقہہ لگا رہا تھا۔ ان کی چیخیں میری جیت کا گیت ہیں، وہ غرور سے بولا۔ اس کے سامنے بڑے ہانڈوں میں انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے پک رہے تھے۔ خون محل کے فرش پر بہہ رہا تھا اور جلال اپنے ہاتھ خون سے دھو کر شراب پی رہا تھا۔ لیکن رات کے آخری پہر قلعے میں ایک ڈراؤنی خاموشی چھا گئی۔ ہوا رک گئی، مشعلوں کی لو بجھ گئی۔ اچانک دیواروں سے سرخ خون کے قطرے بہنے لگے، چھت پر کالے کواڑ زور سے بجنے لگے، محل کے اندر سے عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ہم واپس آئے ہیں، ہم وہ ہیں جنہیں تو نے کاٹا۔ جلال، تیرا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے کانپتے ہونٹوں سے نکلا: کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اچانک ستون کے پیچھے سے ایک بڑا کالا سانپ رینگتا ہوا نکلا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں، زبان سے زہر ٹپک رہا تھا، اس کے بدن سے سڑانڈ اٹھ رہی تھی۔ سانپ کا قہر۔ بادشاہ پیچھے ہٹا، تلوار اٹھائی اور چیخا: ہٹ جا، میں بادشاہ ہوں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ لیکن سانپ نے ایک شیطانی آواز میں کہا: ہم بد دعا ہیں اس کسان کی، ہم وہ خون ہیں جو تو نے بہایا، آج تیرا حساب ہوگا جلال۔ سانپ اس کی گردن پر لپٹ گیا اور اپنے زہریلے دانت اس کے گلے میں گاڑ دیے۔ بادشاہ کی چیخیں قلعے میں گونج اٹھیں، وہ تڑپنے لگا، اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، ہونٹوں سے جھاگ نکلنے لگا، اس کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی رہیں۔ سپاہی دروازے پر کھڑے دیکھتے رہے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا، وہ سب ہنس رہے تھے۔ چند لمحوں میں جلال کی لاش زمین پر پڑی تھی، سانپ اس کی آنکھیں نوچ رہا تھا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے جسم کے ٹکڑے کر کے خون کے کنویں میں پھینک دیے۔ اس رات کنواں پہلے سے زیادہ سرخ ہو گیا۔ بادشاہ کا تاج خون میں تیرتا رہا۔ فضا میں ایک خوفناک آواز گونجی: یہ انجام ہے ہر اس ظالم کا جو کمزور کی بد دعا کو بھول جاتا ہے۔ آسمان پر بجلی کڑکنے لگتی ہے، محل کی دیواریں ٹوٹنے لگتی ہیں،